جن کی وجہ سے رکاوٹ بن جاتی ہے، ہمیں رکاوٹ بھی دور کرنی ہوگی۔ مسئلہ مکمل تبھی ہوگا۔ اب کن باتوں کی ایسے رکاوٹ آتی ہے؟ کھڑے ہو کر کھانا پینا، ننگے سر کھانا پینا، ننگے سر ٹوائلٹ جانا، ان وجوہات کی وجہ سے رزق کم کر دیا جاتا ہے۔ مہمان کو بوجھ سمجھنا، ہاتھ دھوئے بغیر اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا، یہ تو ہماری عادت بنتی جا رہی ہے۔ بسم اللہ پڑھنا تو ہم ویسے ہی بھول جاتے ہیں۔ رزق میں برکت کے لیے جب ہم کھانا کھانے لگیں ہاتھ دھو کے کھائیں، اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں، رزق میں برکت ہوگی۔ اور اگر ہم ہاتھ نہیں دھو رہے اور بسم اللہ نہیں پڑھ رہے تو برکت روکی جا رہی ہے۔ اور ایک اور چیز، کھانا کھانے کے بعد پلیٹ کو اچھے طریقے سے صاف کرنا، کھانا پلیٹ میں بچے نہیں، ضائع نہیں کرنا ہے۔ ایسے نہیں کہ ڈسٹ بن میں ڈال دیا پلیٹ صاف کرنے کے لیے، نہیں، کھانا ضائع نہ ہو، رزق کی ناقدری نہ ہو۔ جب انسان خود رزق کی ناقدری کرتا ہے، رزق کو ضائع کرتا ہے، پلیٹ کو صاف نہیں کرتا، تو خود عملاً کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ مجھے رزق نہیں چاہیے، برکت اٹھ جاتی ہے، بے برکتی آ جاتی ہے۔ ایک اور بات جس سے رزق میں تنگی آتی ہے وہ کیا؟ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا۔ اب میں پوچھوں نا کسی سے، ماشاءاللہ لوگ بیٹھے ہوئے سارے، کہ بھئی مسجد میں کوئی بات کرتا ہے دنیا کی؟ تو ہم سب کہہ دیں گے نہیں، کوئی بھی نہیں کرتا۔ لیکن ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اس سے آپ کو یقین آ جائے گا کہ ہاں ہم کرتے ہیں۔ جیسے رمضان آتا ہے نا، تو 2 سال سے تو کووڈ آ رہا ہے ساتھ ساتھ، اس سے پہلے کوئی نہ کوئی کرکٹ ٹورنامنٹ آتا تھا، ادھر رمضان ادھر دنیا میں کہیں بھی کرکٹ۔ اور ہمارے وہ لوگ جو ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے گھر کو چھوڑ کر رمضان میں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ گئے، یہ اتنا ہٹے کٹے ہوتے ہیں دنیا سے، اتنا جو ہے نا وہ مسجد میں دھیان میں ہوتے ہیں بیچارے، کہ اعتکاف کے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، 7 سمندر پار کوئی وکٹ گر رہی ہے تو ان کو یہاں پتہ ہے، کوئی چھکا لگ رہا ہے تو ان کو یہاں پتہ ہے۔ معتکفین کا یہ حال ہے۔ تو جب مسجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی تو پھر رزق میں تنگی ہے۔ فقیر کو، مانگنے والے کو جھڑک دینا، ایک ہے اس کو کچھ دیا یا نہیں دیا وہ الگ بات ہے، اس کو جھڑک دینا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جھڑکنا نہیں چاہیے، آپ نے نہیں دینا وہ الگ بات ہے۔ نماز کا قضا کرنا، اس سے بھی رزق تنگ ہو جاتا ہے، خاص طور سے فجر کی نماز کو قضا کرنا۔ ایک اور عمل جس سے رزق میں کمی ہو جاتی ہے باقاعدہ، وہ ہے جھوٹ بولنا۔ حدیث کے اندر آتا ہے جھوٹ سے رزق کم کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم غور کریں تو شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہو کہ ہم جھوٹ نہ بولتے ہیں، خود بخود بے ساختہ نکل رہا ہوتا ہے۔ کبھی ہم غور تو کریں اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پہ۔ ایک اور وجہ جس سے رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، گانا بجانا، میوزک، موسیقی، اس طرح کی انٹرٹینمنٹ میں وقت ضائع کرنا اور لگانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اولاد کو برا بھلا کہنا، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، عورتیں خاص طور سے کہہ دیتی ہیں۔ قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا، اس سے بھی رزق کم ہوتا ہے۔ ایک اور چیز، نامحرم کو دیکھنا، وہ سامنے ہو، سوشل میڈیا پر ہو، کسی بھی طرح کی اسکرین پر ہو، جو ہم غیر محرم کو دیکھیں گے، فلمیں دیکھیں گے، ڈرامے دیکھیں گے، یہ سب کچھ کریں گے تو پھر ہمارے رزق کے اوپر تنگی آئے گی۔ ایک اور معاملہ رزق میں تنگی کا، اپنے اہل و عیال سے لڑتے رہنا۔ یہ تو اب ہر گھر کی سٹوری ہے، گھر والوں سے لڑنا، الا ماشاءاللہ۔ تو جب گھر میں لڑائیاں ہوں گی تو برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ قربانیاں ہو، ایثار ہو، محبتیں ہوں، برکتیں تو تب آتی ہیں۔ تو الحمدللہ ان باتوں کا بھی ذکر ہو گیا جن کی وجہ سے رزق خوب آتا ہے، اور ان باتوں کا بھی ذکر ہو گیا کہ جن کی وجہ سے رزق رکتا ہے۔ اب ہر آدمی ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کم سے کم
رکاوٹوں کو تو دور کرے نا. جب رکاوٹیں دور ہوں گی تو دوسری چیزیں ساتھ ساتھ خود بخود آتی چلی جائیں گی, تو انشاءاللہ ہمارے رزق کی تنگیاں دور ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں بہترین رزق عطا فرمائے. ہمیں اللہ تعالیٰ جسمانی رزق بھی عطا فرمائے اور روحانی رزق بھی عطا فرمائے. صرف دنیاوی رزق نہیں مانگنا چاہیے, روحانیت کے اندر بھی اللہ سے مانگنا چاہیے, یا اللہ ہمیں دین میں روحانیت میں بھی رزق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.